ولا سخابا بالاسواق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں زور سے نہیں بولتے تھے، چیختے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کے اندر ریشم کو بھی حلال کر لیں گے، زنا کو بھی حلال کر لیں گے، گانے باجے کو بھی حلال کر لیں گے، ایسے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بقرہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا، آپ سوچ رہے ہیں عید کے دن ہم روزہ رکھ لیں آپ کو ثواب ملے گا؟ گناہ پڑے گا۔ سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے سچی بات اللہ کی بات، اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین کے اندر سب سے بری چیز ہے نئی چیزوں کو نکالنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نتیجہ نکل آیا، خطبہ دیا اور بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد میں فرمایا اے میرے صحابہ، کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے دین کو تمہارے پاس میں پہنچا دیا تھا یا نہیں، میں نے تمہیں اللہ کا دین بتا دیا تھا کہ نہیں؟ اے میرے صحابہ بتاؤ، الا هل بلغت، کیا میں نے دین کو تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے دین کی باتیں تم لوگوں کو بتا دی؟ کیا اسلام میں نے تمہارے پاس تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا نعم قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، ہاں ہم بیان کرتے ہیں، آپ نے دین کو ہمارے پاس پہنچا دیا۔ آپ الیک من ربک، اے رسول میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا وہ سب کچھ تم لوگوں کو بتا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے اس میں سے کسی بھی چیز کو بچا کے رکھا، چھوڑ دیا، نہ بتایا، تو سمجھ لو تم نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین جتنا بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیں بتا کے چلے گئے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔
معزز علماء کرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، آج جس عنوان کے تحت آپ لوگوں سے جو بات کرنی ہے وہ آپ کو اشتہار کے ذریعے سے معلوم ہو گیا اور باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا گیا۔ موضوع ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ آج کی اس تقریر میں ہم یہ جانیں گے کیا اسلام کے اندر عید میلاد النبی ہے، اور اگر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس تعلق سے قرآن و حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے اور ہمیں کون سی عید ملی ہے، کون سی عید منانا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج کی اس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، اور میلاد النبی کا معنی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کا جو حال تھا، آپ کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ ایران ہو، روم ہو، مصر ہو، چین ہو، جزیرہ عرب ہو، جو ملک اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھا کرتے تھے اور جن کو اپنے اوپر بڑا گھمنڈ اور بڑا گمان تھا، آپ جب پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کا جہاں تک معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین کا جہاں تک معاملہ تھا، دین کو علماء یہود اور نصارہ نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ دین کی وہ شکل نہیں بچی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ دین اس شکل میں نہیں تھا جس شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ دین کو علماء یہود و نصارہ نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اور دنیا شرک کی اور تثلیث کی، شرک اور تثلیث کے اندھیروں میں دنیا بھٹک رہی تھی۔ آبادی کے حساب سے نئے نئے خداؤں کا وجود دنیا میں ہو رہا تھا، جیسے جیسے آبادی بڑھتی تھی ویسے ہی ویسے نئے نئے خدا بن جاتے تھے، اور ہر قبیلے کو اپنے اپنے خداؤں پہ بڑا ناز تھا۔ میرے قبیلے کا بت بڑا ہے، میرے قبیلے کا بت بڑا شاندار ہے، میرے قبیلے کا بت بڑا اچھا ہے۔ ہر قبیلے کو اپنے اپنے خداؤں پہ بہت ناز تھا، اور حالت یہ ہو گئی تھی دنیا کی
کہ لوگ عزو تناسل کی بھی پوجا کرنے لگے تھے، شرمگاہ کی پوجا ہو رہی تھی۔ اور اللہ کا وہ پہلا گھر جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہاں طواف بھی اگر ہوتا تھا تو ننگے ہو کر مرد و عورت طواف کرتے تھے۔ یہ کب کی حالت ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حالت تھی دنیا کی۔ اور عرب کو لوگ جلی ہوئی زمین کے نام سے جانتے تھے۔ صحراؤں میں انسان نما جانور رہا کرتے تھے، بات کا بتنگڑ بنانے میں دیر نہیں لگتی تھی، قبیلہ وار جنگیں ہوا کرتی تھیں جو 40 سال تک چلتی رہتی تھی۔ ڈاکہ زنی، چوری، جوا، شراب، سود، زنا، کون سی ایسی برائی تھی جو ان کے اندر پائی نہیں جاتی تھی؟ عورتوں کو باعث ننگو آر سمجھا کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اگر عورتوں کو زندہ رکھا بھی جاتا تھا تو ان کے جسم سے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اور حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ پیار و محبت کی فحش داستانیں لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دی جایا کرتی تھی۔ اگر کوئی انسان مر جاتا، اس کی قبر پر اس کی اونٹنی کو آنکھیں سل کر باندھ آیا کرتے تھے، وہ اونٹنی بھی وہیں بھوکی پیاسی مر جایا کرتی تھی۔ حقوق کی پامالی ہو رہی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ اللہ رب العالمین کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، جو دعا انہوں نے خانہ کعبہ کو بناتے وقت اللہ رب العالمین سے مانگی تھی، اور وہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، انہی کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ اب وقت آ گیا جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر، مکہ کے اندر بھیج دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جب حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں کہ عبادت کے نام پر عزو تناسل اور شرمگاہ کی پوجا اور عبادت کی جانے لگی ہو، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تحقیق اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر یہ احسان کر دیا، اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لو، اللہ نے کسی بھی نعمت کے اوپر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو آپ کی بعثت کو اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پہ بیان فرمایا اور کہہ دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ او لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر یہ احسان کر دیا، مومنوں پر یہ احسان کر دیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے انہی میں سے انہی کے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ اب اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ،
جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث ان کے سامنے رکھتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے لوگوں اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس نے پوری انسانیت کے اوپر یہ رحم کیا اور یہ احسان کیا کہ اپنے آخری نبی آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اس دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو۔ تو میلاد کے معنی پیدائش، میلاد کے معنی ولادت، اور میلاد النبی کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت، جو میرا موضوع ہے۔ تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی ولادت ہوئی اور ایسے حالات تھے، تب اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور بطور احسان اللہ نے بتا بھی دیا کہ میں نے نبی کو بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کب تشریف لائے، کب آئے؟ تو سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں حدیثوں کے اندر، تاریخوں کے اندر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عام الفیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ عام الفیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی والا سال، ہاتھی والا سال۔ عام الفیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اسی سال آپ کی پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر، لشکر جرار کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھی اور گھوڑے اور لشکر تمام چیزوں کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا۔ ادھر وہ آیا اور ادھر اللہ رب العالمین کا کام دیکھو۔ اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ابرہہ لشکر جرار لے کر آیا، فوجی اس کے ساتھ میں، اسلحہ اس کے ساتھ میں، گھوڑے اس کے ساتھ میں، ہاتھی بھی اس کے ساتھ میں، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا۔ اللہ رب العالمین اپنے گھر کو بچانا جانتا ہے، اللہ رب العالمین کو کیا کرنا ہے اللہ رب العالمین اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا، منع کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت ہے۔ ادھر ابرہہ چلا اور ادھر اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، ذرا ذرا سی پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اے میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والے کے ساتھ میں کیا کیا؟ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ تیرے رب نے ہاتھی والے کے ساتھ میں کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا اس کی تمام چالوں کو ہم نے برباد نہ کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور کیا ہم نے اس کے اوپر ہم نے پرندوں کے جھنڈ نہ بھیج دیے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو آسمان سے ان کے اوپر پتھر گرا رہے تھے، اور پتھر بھی کیسے؟ چھوٹے چھوٹے سے کنکڑ گرا رہے تھے، مٹی کے کنکر، پتھر، سب پانی کے کنکر، سب ملے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے کنکر اس کے اوپر گرا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھیے یہاں سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ اگر اللہ رب العالمین کام لینا چاہے تو حقیر سی مخلوق سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کام لینے پر آ جائے تو حقیر سی مخلوق سے بھی اللہ رب العالمین کام لے لیتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہاں ذرا ذرا سے پرندے ہیں ابابیل، ذرا ذرا سی چڑیاں، ارے ان کے چونچ میں کتنا بڑا کنکڑ آئے گا، ان کے پنجوں میں کتنا بڑا کنکڑ آئے گا، لیکن جب یہ گر رہے تھے، جب جس کے اوپر یہ گر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بھوسے کی طرح وہ ہو جا رہا تھا۔
اللہ جس سے چاہے کام لے لے. حقیر سی مخلوق سے کام لے لیا اللہ رب العالمین نے, اور اتنی سی حقیر سی مخلوق نے اس پورے لشکر جرار کو تہو بالا کر کے رکھ دیا. اللہ جب کام لینے پر آ جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کام لے لیتا ہے. ایک ذرا سا مچھر ہے اور وقت کا ظالم و جابر حکمراں بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, نمرود اس کا نام ہے. ایک چھوٹے سے مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کے پورے فخر و غرور کو اور گھمنڈ کو چور چور کر کے رکھ دیا. اللہ جب کام لینے پر آئے تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی, اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حکومتیں شرک کے ساتھ میں چل سکتی ہیں, کفر کے ساتھ میں چل سکتی ہیں, لیکن ظلم کے ساتھ میں نہیں چل سکتی. شرک کے ساتھ میں تو حکومت ہو سکتی ہے, لیکن ظلم کے ساتھ میں حکومت کی جائے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. دیکھیے مکہ کے لوگ کون تھے؟ مشرک تھے. اور ابرہہ کون تھا؟ اہل کتاب, عیسائی مذہب کا ماننے والا. اہل کتاب ایک طرف اہل کتاب ہے, کتاب کے ماننے والے, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, لیکن ظلم پر ہیں, اور دوسری طرف مشرک ہے, مظلوم ہے. اللہ رب العالمین نے کس کا ساتھ دیا؟ معلوم یہ ہوا کہ حکومتیں شرک کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو عام الفیل میں بتا رہا تھا آپ کو, ترمذی کی روایت ہے, صحابی رسول ہیں قیس ابن مخرمہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل, میں اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے, ہاتھی والے سال پیدا ہوئے. جس سال ابرہہ لشکر لے کر آیا, اس کو برباد کیا گیا, اسی سال پیدائش ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کس سال پیدا ہوئے؟ عام الفیل. عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد. سن کتنی تھی؟ 571. ابھی کیا چل رہی ہے؟ 2017 ہے نا. تو 571 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں. تو دو باتیں کلیئر ہو گئی. مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا. تین باتیں ہو گئی. چوتھی چیز وقت کیا تھا؟ مؤرخین نے لکھا ہے کہ صبح صادق کے بعد, یعنی فجر کی اذان کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم تھا. طلوع آفتاب سے پہلے, صبح صادق کے بعد, سورج کے نکلنے سے پہلے اور فجر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد, یعنی فجر کی جب اذان ہو جاتی ہے, وقت ہو جاتا ہے, اس کے بعد سے سورج کے نکلنے کے پہلے تک یہ وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا. تو سال کلیئر ہو گئی, مہینہ کلیئر ہو گیا, وقت کلیئر ہو گیا. دن کون سا تھا؟ دن اگر دیکھنا چاہیں تو مسلم شریف کی بالکل صاف روایت موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دن سوموار کا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے سوال کیا گیا, اللہ کے نبی آپ روزہ سوموار کے دن کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جو جواب دیا, ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ, مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبی بھی بنایا گیا, اسی دن مجھے نبی بھی بنایا گیا اور اسی دن میں پیدا ہوا. ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ. معلوم یہ ہوا کہ سوموار کا دن تھا جس دن اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. تو 571 عیسوی, عام الفیل, ربیع الاول کا مہینہ, سوموار کا دن, صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے. اب ایک چیز رہ گئی, تاریخ کون سی تھی؟ تاریخ کون سی تھی؟ جب آپ تاریخ کا پتہ لگانے کے لیے جائیں گے پھر آپ کو اختلاف ملے گا.
جب تاریخ کا پتہ لگانے کے لیے جائیں گے یہاں سے اختلاف آپ کو ملے گا، یہاں تک سب ٹھیک ہے۔ اب آئیے دیکھیے تاریخ کے بارے میں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 8 تاریخ تھی۔ کتنی تاریخ تھی؟ 8 تاریخ تھی۔ علامہ البانی نے بھی اسی کو ہی صحیح کہا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 8 تاریخ تھی۔ ایک چیز ابن جریر طبری نے اور ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ امام ابن کثیر نے کیا لکھا؟ 8 تھی۔ یہ دونوں کیا لکھ رہے ہیں؟ 12 تھی۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ 3 تاریخیں ہو گئی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر لکھا ہے، اور علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین کے اندر لکھا ہے، اور اکبر خان نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ تو 8 10 8 9 10 12 4 ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی کسی نے 17 لکھا ہے کہ 17 تاریخ تھی ربیع الاول کی، کسی نے 20 لکھا ہے، کسی نے 22 لکھا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جو ان کی مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، انہوں نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 10 محرم لکھا، سب سے ہی الگ 10 محرم۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، ان کے نام کی 11ویں مناتے ہیں، ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، اور ان کی شان میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور ان کے ایک ایک حرف پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مانیں۔ غنیۃ الطالبین کے اندر انہوں نے 10 محرم لکھا ہے، 10 محرم۔ تو اتنی تاریخیں ہو گئیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں 10 محرم ہے، ابن کثیر کہہ رہے ہیں 8 ہے، ابن جوزی کہہ رہے ہیں 10 ہے، طبری اور ابن ہشام کہہ رہے ہیں 12 ہے، سلیمان منصور پوری اور شبلی نعمانی اور اکبر خان نجیب آبادی وہ کہہ رہے ہیں 9 ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہے کون سی؟ اب ان تمام اقوال کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 9 تاریخ کا قول راجح ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ 9 تاریخ کا راجح قول کیسے ہے؟ 9 تاریخ کا قول اس ایسے راجح ہے کیونکہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس مہینے میں ولادت ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، یہ بالکل پکا ہے۔ سوموار کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جس سال آپ کی ولادت ہوئی، جس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اس دن غور سے سننا، اس مہینے میں کوئی بھی سوموار میں 12 تاریخ پڑی ہی نہیں تھی۔ 12 تاریخ کو کوئی سوموار آیا ہی نہیں تھا۔ 12 تاریخ کو کوئی سوموار آیا ہی نہیں تھا اس مہینے کے اندر۔ 9 کو آیا، 12 کو نہیں آیا۔ تو جب سوموار پکا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، سوموار کو ہوئی اور سوموار والے دن 12 تاریخ آئی ہی نہیں، تو پھر 12 ربیع الاول کو پیدائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے راجح قول یہ ہے
کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ اب میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اب اس میں ایک لفظ اور بڑھا لیجیے، اب اس کے آگے لفظ عید بڑھا لیجیے، عید میلاد النبی۔ اب یہ بن جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن، عید منانا، خوشی منانا۔ تو عید میلاد النبی کا معنی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوموار کا دن بھی آتا تھا، 9 تاریخ بھی آتی تھی، تو کیا صحابہ اکرام نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس جشن کی جو شروعات ہوئی تھی، عید میلاد النبی کی جو شروعات ہوئی تھی، وہ سب سے پہلے 625 ہجری کے اندر، 625 ہجری کے اندر عراق کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام اربل ہے، اس جگہ پر ایک حکمراں تھا جس کا نام تھا ملک مظفر ابو سعید۔ سب سے پہلے اس نے جشن عید میلاد منانا شروع کیا، سب سے پہلے اس نے ریلیاں نکالی، سب سے پہلے اس نے جلوس نکالے۔ عراق کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے کتنے سال کے بعد، جب آپ کی وفات کے کتنے سال بعد، 615 سال بعد، ہجرت سے 625 ہجری، ٹھیک ہے، 625 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے ملک عراق کے اندر ریلیاں نکالی، جلوس نکالے، جشن عید میلاد النبی منایا۔ ملک مظفر ابو سعید نے، اور اس کے جواز کا جو فتویٰ دیا، اس دور کا ایک عالم تھا جس کا نام ابو الخطاب ابن دحیہ تھا، اس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، جس کے بدلے میں ملک مظفر ابو سعید نے 1000 دینار اس کو انعام میں دیے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ابن نجار کا قول بیان کرتے ہیں، لسان المیزان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ابو الخطاب ابن دحیہ نام کا جو مولوی تھا اس زمانے میں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رأیت الناس مجتمعین علی کذبہ، یہ ایسا آدمی تھا کہ جس کے جھوٹ پر لوگوں کا اتفاق تھا کہ یہ بڑا ہی جھوٹا آدمی تھا، وہ چیزیں بھی بیان کرتا تھا جس کو معلوم نہ ہو، وہ چیزیں بھی سنا دیتا تھا جو اس نے کبھی نہ سنی ہو، اپنی طرف سے بھی لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا۔ جھوٹے آدمی نے فتویٰ دیا، اور بنانا کس نے شروع کیا؟ ایک بادشاہ نے، ایک فرما روا نے، جو اربل یا اربل کا رہنے والا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 625 سال کے بعد میں شروع ہوئی ہو، شریعت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ ایک چیز اور دیکھیے، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، صحابہ اکرام کا جو زمانہ تھا، اگر آپ چاہتے تو کیا آپ صحابہ کو حکم نہیں دے سکتے تھے کہ 2 عید تو تم لوگ مناتے ہو، عید اور بقر عید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تیسری عید عید میلاد النبی بھی مناؤ؟ اگر آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا۔ نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، کان لأہل الجاہلیت یومان کل سنۃ فی کل سنۃ یلعبون فیہما۔ جاہلیت کے زمانے میں ہم لوگ 2 عیدیں منایا کرتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، جشن منایا کرتے تھے۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے اور آپ نے فرمایا، کان لکم یومان تلعبون فیہما وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما۔ اے لوگو، تم 2 دن جشن مناتے ہو، عید مناتے ہو، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے
بہتر 2 عیدیں دے دی ہیں، اس سے بہتر تمہیں 2 دن دے دی ہیں، اس دن تم خوشیاں منایا کرو، اس دن تم خوش ہوا کرو، اس دن تم عید منایا کرو، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو 2 عید منانے کا حکم دے رہے ہیں، 2 عیدوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس کو عید الفطر و عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر عید میلاد النبی بھی منانا ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کی جگہ تیسری کا بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن تیسرے کا حکم نہیں دیا، 2 ہی کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 عیدیں تو اسلام کے اندر جائز اور سنت ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی تیسری عید مناتا ہے تو وہ ناجائز ہے، سنت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر وہ سنت نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگی، سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ کے ہمیں بتاتی ہے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، جس نے کوئی ایسا کام نکالا، من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ تیسری عید آپ نے نکالی، 2 عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فرمایا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا کام کیا، من احدث فی امرنا، جس نے کوئی نئی چیز دین کے اندر نکالی، ھذا ما لیس منہ، جو شریعت کے اندر نہیں ہے، جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، مردود ہے۔ 2 عیدوں کا حکم نبی نے دیا، تیسری عید کس نے نکالی؟ 625 ہجری کے اندر عراق کے اندر، اور پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ جس کا حکم میں نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ اب مجھے آپ ذرا یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ رب العالمین کون سے عمل کو قبول کرتا ہے؟ وہ عمل جو اللہ نے بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا اس عمل کو جو ہمیں اچھا لگے؟ جو ہمیں اچھا لگے اللہ اسے قبول کرے گا، یا جس کا حکم اللہ نے دیا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا وہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا؟ اب آپ سب کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، جو اللہ نے حکم دیا وہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ 2 عیدوں کا حکم تو ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے مل گیا، نبی کے ذریعے سے مل گیا، لیکن تیسری عید کا حکم ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں پہ نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر نئی چیزوں کو اگر نکالا جائے اور اچھی چیزوں کو نکالا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کر سکتے ہیں، اس کو کیا جا سکتا ہے، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، مکمل کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک گلاس کے اندر پانی رکھا ہوا ہو اور پورا بھرا ہوا ہو لبالب، اس میں ایک بھی بوند ڈالنے کی گنجائش نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مکمل کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گلاس تھوڑا سا خالی ہو تو اس کو مکمل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے اسلام مکمل ہو گیا، اسلام کامل ہے، مکمل ہے، اسلام پورا ہو چکا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے آیت کے اس حصے میں کیا کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور آخر ٹکڑے میں کیا کہا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب بتاؤ اللہ کون سے اسلام سے راضی ہوا، کون سے دین سے راضی ہوا؟ وہی اسلام جس کو اللہ نے مکمل کر دیا، جس کو اللہ نے مکمل کر دیا، اللہ اسی اسلام سے راضی ہے۔ جو دین اللہ مکمل کر چکا اللہ اسی دین سے راضی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسی دین سے راضی بھی ہو گیا ہوں۔ معلوم یہ
ہوا کہ جو دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا، جس دین کو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر مکمل کر دیا تھا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسی دین سے اللہ راضی ہے۔ آپ اگر اپنے طرف سے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکال لیتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ اس دین سے راضی نہیں ہے، کیونکہ آیت بتا رہی ہے اللہ اس دین سے راضی ہے جو دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ کس دین سے اللہ راضی ہے؟ اس دین سے جو دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نبی کو جتنا دین دیا گیا، نبی کو جتنی باتیں بتائی گئی، نبی نے ساری باتیں، سارا دین ہمارے اور آپ تک پہنچا دیا ہے۔ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کو ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی طرف سے شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اچھا لگتا ہوگا، بہت اچھا لگتا ہوگا نماز پڑھتے میں، لیکن جو نماز 4 رکعت فرض ہے آپ اس کو 5 نہیں کر سکتے۔ جو نماز 3 رکعت فرض ہے آپ اس کو 4 نہیں کر سکتے۔ جو نماز 2 رکعت فرض ہے آپ اس کو 3 نہیں کر سکتے۔ آپ کو کتنی بھی اچھی لگے، آپ کہیں نہیں آج میرا بڑا دل کر رہا ہے نمازیں پڑھنے کا، آج میرا بڑا دل کر رہا ہے، لاؤ آج 4 کی جگہ میں 5 پڑھ لیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ بھئی آپ 5 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ اس سے لڑنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ کیوں نہیں پڑھ سکتے 5 رکعت؟ 5ویں رکعت بھی تو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو قرآن پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، ہم اس کے اندر اللہ کی عبادت ہی تو کریں گے، تو 4 رکعت والی نماز کو 5 کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ 4 ہی پڑھو، آپ 5 نہیں کر سکتے اس کو، آپ کو کتنی بھی اچھی لگتی ہے، آپ کا کتنا بھی دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن 4 والی کو 5 نہیں پڑھ سکتے۔ تو کوئی بھی کام آپ کو کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے، آپ کا جذبہ اس کے اندر شامل کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کیا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے پورا دین ہمیں اور آپ کو سکھا دیا، کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، چھوڑی نہیں، تشنا نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا وہ سب کچھ تم لوگوں کو بتا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے اس میں سے کسی بھی چیز کو بچا کے رکھا، چھوڑ دیا، نہ بتایا، تو سمجھ لو تم نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین جتنا بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیں بتا کے چلے گئے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نکالتا ہے اور دین کے اندر اس کو شامل کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں مکمل نہیں پہنچایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین بتا کے گئے۔ صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی۔ ان کی ایک روایت آئی ہے مسلم شریف کے اندر، کسی نے ان سے کہا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز بتا دیتا ہے، تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز بتا دیتا ہے، حتی الخراء، یہاں تک کہ تمہیں لیٹرین اور باتھ روم کے آداب اور وہاں کیسے جانا ہے، کیسے نکلنا ہے، یہ بھی تمہارا نبی تمہیں بتا دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا عجل، ہاں کیوں نہیں، لقد نہانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب پاخانہ یا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دائنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ 3 پتھر سے کم میں استنجا نہ کرو، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، جس نبی نے
بیت الخلا کے آداب بھی سکھا دیے ہوں، غسل خانے کے آداب بھی سکھا دیے ہوں، کھانے کے بھی آداب سکھا دیے ہوں، اور کس طریقے سے رہنا ہے، ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ ہو، وہ اتنی بڑی چیز چھوڑ کر وہ نبی کیسے جا سکتے ہیں؟ اتنا بڑا معاملہ جشن عید میلاد النبی کا، جس نے بیت الخلا کے آداب تک لوگوں کو بتا دیے ہوں، چھوٹی سی بھی چیز کو نہ چھوڑا ہو، اور یہ شروع ہو رہا ہے 625 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 625 سال کے بعد۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے بڑا بہترین خطبہ دیا اور بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد میں فرمایا، اے میرے صحابہ، کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے دین کو تمہارے پاس میں پہنچا دیا تھا یا نہیں، میں نے تمہیں اللہ کا دین بتا دیا تھا کہ نہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ، الا هل بلغت، کیا میں نے دین کو تم تک پہنچا دیا، کیا میں نے دین کی باتیں تم لوگوں کو بتا دی، کیا اسلام میں نے تمہارے پاس تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، نعم قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، ہاں ہم بیان کرتے ہیں، آپ نے دین کو ہمارے پاس پہنچا دیا، آپ نے دین کی باتیں ہم تک پہنچا دی، آپ نے اسلام ہمارے پاس میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ اب یہ تیسری عید کہاں سے نکل آئی؟ اس زمانے میں تو نہیں تھی، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر نہیں، صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں، ائمہ اعظام کے زمانے میں نہیں، 625 ہجری میں جا کر یہ چیز شروع ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر ایک نیا کام نکال دیا گیا۔ اب آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ دین نہیں بن سکتا، آپ کو کتنا بھی بہتر لگے وہ دین نہیں بن سکتا۔ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بتائیے، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے نا۔ لیکن اگر کوئی بندہ رکوع میں جائے اور قرآن پڑھنے لگے تو پڑھنا چاہیے؟ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ پیارے نبی نے منع کیا ہے رکوع میں قرآن کریم پڑھنے کو، سجدے میں قرآن کریم پڑھنے سے پیارے نبی نے منع کیا ہے۔ اب آپ کسی سے بحث کرنے لگے قرآن پڑھنا غلط ہے تو رکوع میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن تو اتنی اچھی چیز ہے، میں تو اتنی اچھی چیز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ کہیں گے اچھی چیز تو ضرور ہے لیکن پیارے نبی کا حکم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اچھا کیوں نہ لگے لیکن پیارے نبی کا حکم نہ ہو تو آپ اس کو کر نہیں سکتے، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں، قابل مواخذہ ہوگا، پکڑ ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لگی رہتی تھی کہ دین کے اندر کوئی نیا کام نہ نکل آئے، دین کے اندر کوئی نئی چیز نہ نکل آئے۔ آپ جب بھی خطبہ دیتے، ہر خطبے کے اندر یہ الفاظ آپ کے ضرور ہوا کرتے تھے، نسائی شریف کی روایت ہے، ہر خطبے کے اندر یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور ہوتے تھے، وَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بے شک سب سے اچھی بات، سب سے سچی بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، وَأَحْسَنَ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے سچی بات اللہ کی بات اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین کے اندر سب سے بری چیز ہے نئی چیزوں کو نکالنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نتیجہ نکل آیا
آپ کو بڑی فکر رہتی تھی، ہر خطبے میں آپ یہی کرتے، ہر خطبے میں آپ یہی کہتے۔ بدعت سے آپ نے اتنا بچایا لوگوں کو، اتنا ڈرایا لوگوں کو۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور ایسی ایسی واعظ و نصیحت ہمیں فرمائے، ایسی ایسی باتیں ہمیں بتائیں، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، آنکھیں ڈبا گئیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، صحابہ اکرام کی داڑھیاں تر ہو گئیں، دل لرز گئے۔ اس طریقے کا خطبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک صحابی پہ برداشت نہ ہوا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے فقال قائل یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، اے اللہ کے نبی آپ خطبہ تو ایسا دے رہے ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم سے رخصت ہو جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم سے رخصت ہو جائیں گے، آپ اس طریقے کا خطبہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے، ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے، ہمیں کچھ باتیں بتا دیجئے۔ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کی باتوں کو مانتے رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور سنو جو میرے بعد میں زندہ رہے گا تو اختلاف دیکھے گا۔ جب اختلاف کا زمانہ آ جائے پتہ ہی نہ چلے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حدیث کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، ماننا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے۔ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلیفہ، میرے راشد خلیفہ خلفائے راشدین المہدیین کی طریقے پر چلنا، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کیسے پکڑنا ہے؟ فرمایا عزو علیہا بالنواجذ، اس کو داڑھوں کے ذریعے سے پکڑنا۔ دیکھیے داڑھ سے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دانتوں سے آپ پکڑیں اس سے بھی پکڑ سکتے ہیں، داڑھ سے آپ پکڑیں اس سے بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن داڑھ سے جب پکڑتا ہے کوئی آدمی تو اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ یہاں جو دانتوں سے آپ پکڑیں گے تو پکڑ مضبوط نہیں ہوتی ہے، کسی نے جھٹکا مارا دانت بھی آپ کے باہر آ سکتے ہیں، لیکن جو داڑھ ہے نا اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، آدمی اندر سے پکڑتا ہے۔ عزو علیہا بالنواجذ، مطلب یہ تھا کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ میں پکڑنا ہے۔ اتنے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا تمہیں کیا کیا کرنا ہے یہ تو سب اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور اس کے بعد میں فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے اندر نئی چیزوں کو نکالنا یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہی بیان کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب آپ نے خطبہ دیا ایسا خطبہ کہ صحابہ کرام کے روتے روتے برے حال ہو گئے اور دل لرز گئے، یہاں تک کہ ایسا لگنے لگا کہ آپ ابھی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو جب آدمی رخصت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کام کی بات جو ہوتی ہے وہ بتا کر جاتا ہے کہ پتہ نہیں آگے موقع ملے گا کہ نہیں۔ تو ایسے موقع پر جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی وصیت کر دیجئے، تب بھی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ دین کے اندر نئی چیزیں نکالنے سے بچنا، دین کے اندر بدعت سے بچنا، دین کے اندر بدعتیں نہ نکالنا، کیونکہ بدعت جہنم میں لے جانے والی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لیکن جب تک اس پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو وہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس طریقے کی باتیں آتی ہیں سامنے کہ یہ 625 ہجری میں شروع ہوا، صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، چاروں امام جن کو کہا جاتا ہے کہ چاروں امام چاروں برحق، یہی کہتے ہیں نا چاروں امام چاروں برحق، ان چاروں نے بھی نہیں کیا۔ حالانکہ یہ چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان چاروں نے بھی نہیں کیا۔
آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ امام مالک کے ماننے والے ہیں؟ امام مالک نے تو نہیں کیا. آپ کس کے ماننے والے؟ امام شافعی کے ماننے والے؟ امام شافعی نے بھی نہیں کیا. امام حنیفہ کے ماننے والے انہوں نے بھی نہیں کیا. کس کے ماننے والے ہیں آپ؟ انہوں نے نہیں. 625 میں شروع ہو رہا ہے یہ جشن عید میلاد. جب اس طریقے کی باتیں آتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو اب ہمارے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بچنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیے بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. کیا ہے؟ بدعت حسنہ. بدعت کی فٹک سے دو قسمیں کر دیتے ہیں کہ ایک بدعت ہوتی ہے بدعت سیئہ، بری بدعت، اور ایک بدعت ہوتی ہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت. تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بدعت حسنہ نہیں، یہ بدعت فسنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ. اچھا کیسے پتا آپ کو یہ بدعت حسنہ ہے؟ کہنے لگے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کو شروع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جماعت کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کو شروع کیا تھا، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، تو یہ بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو تراویح کی نماز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا، حضرت عمر نے اس کو ایجاد نہیں کیا تھا. وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے 3 دن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن حضرت اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ، اور چوتھے دن بھی صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، میں اس لیے نہیں نکلا تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. اس فرض کے ڈر کی وجہ سے میں نے تمہیں نماز نہیں پڑھائی. 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھائی تھی، اس کے بعد نہیں پڑھائی اس ڈر سے کہ یہ جماعت نماز فرض نہ ہو جائے تراویح کی نماز. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، یہ ڈر ختم ہو گیا کہ اب فرض نہیں ہونا ہے. تو اسی سنت کو، جو سنت ختم ہو چکی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا اور پھر سے نماز کو جماعت کے ساتھ لوگوں سے پڑھوانا شروع کیا. حضرت عمر نے اس کو ایجاد نہیں کیا تھا، اس سنت کو زندہ کیا تھا. یہ حضرت عمر کی مثال دے کر لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، لوگوں کو بہکایا نہ جائے. اور ایک بات اور سن لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو شروع کیا ہے، اس سنت کو زندہ کیا ہے، صحابی کا کوئی بھی عمل بدعت نہیں ہوتا. یہ لکھ لو، صحابی کا کوئی بھی عمل بدعت نہیں ہوتا، چاہے نبی نے اس کو کیا ہو یا نہ کیا ہو. صحابی نے اگر کوئی کام اپنے طور پہ شروع کر دیا اور نبی نے اس کو نہیں کیا تھا، تب بھی اس کام کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ صحابی کا کوئی کام بدعت نہیں ہوتا. اگر صحابی کے کسی کام کو بدعت کہا جائے تو نعوذ باللہ صحابی کو بدعتی کہنا پڑے گا، اور بدعتی کا معاملہ اللہ کے یہاں کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم. اس لیے ایک صحابی کا کوئی کام بدعت ہوتا ہی نہیں. حضرت عمر فاروق نے جو شروع کی تھی وہ سنت کو زندہ کیا، اور اگر سنت کو زندہ نہ بھی کیا ہوتا تب بھی اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ دلیل موجود ہے، علیکم بسنتی، میرے سنت پر چلنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلیفہ کے طریقے پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا. اور وہ 4 خلفاء کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر، ان کے طریقے پر چلنے کا حکم تو خود نبی دے کے جا رہے ہیں. تو پہلی چیز تو حضرت عمر نے اس کو ایجاد نہیں کیا. دوسری چیز، حضرت عمر کے تعلق سے نبی کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے پر چلنا اور ان کے طریقے پر چلنا. اور تیسری بات جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے. یہ
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور قول جو انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا جو دین کے اندر نیا کام نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول دیکھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام کے اندر، جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، اللہ بس سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی نیا کام نکالا، یراہا حسنتن، اور اس کو حسنہ کا نام دے دیا، کہتے ہیں نہیں بدعت حسنہ، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتن، جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا اور اس کو بدعت حسنہ کا نام دے دیا، فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ، تو گویا کہ اس نے یہ گمان کر لیا، یہ یقین کر لیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں، شریعت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر کسی نے اپنی طرف سے کوئی کام نکالا دین کے اندر اور کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھا کام ہے، اچھی بدعت ہے، فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ، گویا کہ اس نے یہ گمان کیا، گویا کہ اس نے یہ یقین کر لیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں، شریعت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ فرما چکا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچا دو، الیوم اکملت لکم دینکم، اور میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے میں تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ اللہ اس زمانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور نبی سب کچھ پہنچا چکے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی یہ کام چھوڑ گئے تھے، ان سے رہ گیا تھا، تو میں نے اس کو اب شروع کیا ہے، اب دین مکمل ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نبی نے اپنے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کی اصلاح انہی چیزوں سے ہو سکتی ہے جن چیزوں کے ذریعے سے اصلاح ہم سے پہلے کے لوگوں کی ہوئی تھی، یعنی نبی کے زمانے میں جن لوگوں کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی اسی چیز سے ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے، یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، انہی قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، کوئی نئی چیز نکال کر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ تو ہم فساد پیدا کر رہے ہیں، بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں۔ اور فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، فرمایا جو اس دن، جو چیز اس دن دین نہیں بن سکی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی۔ کیا فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے؟ جو چیز اس دن دین نہیں بن سکی، یعنی جو نبی کے زمانے میں دین نہ بن سکی، فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، تو آج بھی وہ چیز دین نہیں بن سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی چیزیں بتا دی ہیں ذرا سے اپنے قول کے اندر، کہ جس نے یہ گمان کیا کہ یہ اچھی بدعت ہے تو گویا کہ اس نے یہ یقین کیا، یہ خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے سب پہنچا دو، لیکن آپ اپنی طرف سے کچھ اور نکال کے لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب دین مکمل ہوا۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، بدعت حسنہ کا معاملہ تو ختم کہ دین کے اندر بدعت حسنہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب اس طریقے کی باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ عید میلاد النبی پر ایک دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت جو ان کو مل چکی ہے، جو ان کے پاس میں آ چکی ہے، فلیفرحوا، تو اس پر خوش ہوں۔ تو کہتے ہیں دیکھیے اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے خوش ہونے کا، تو ہم اللہ کی رحمت پر خوش ہونے کا، اللہ کے انعام پر خوش ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ نبی سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟
نبی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے انعام کیا، جو فضل کیا، جو رحمتیں کی ان کے اوپر، ان پر خوش ہوں۔ نبی سے بڑی رحمت کوئی نہیں، نبی سے بڑا انعام کوئی نہیں، نبی سے بڑی نعمت کوئی نہیں، تو ہم نبی کی آمد پر، نبی کے ملنے پر خوش کیوں نہ ہوں؟ سوال یہ ہے کہ یہ آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے اور اس کو سمجھا ہے آج کے مولویوں نے۔ آج کے مولویوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ رحمت، یہ نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نازل ہوئی نبی کے اوپر۔ نبی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے مراد تو میں ہی ہوں، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا اس زمانے میں کہ اس سے مراد نبی ہیں۔ آج کے مولویوں کے سمجھ میں آیا کہ او ہو، اس سے مراد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، یہی آیت کی تفسیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھی گئی کہ رحمت سے کیا مراد ہے، اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس سے مراد الہدا والقرآن والسنہ، اس سے مراد ہدایت ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد سنت ہے۔ اور یہ جو لفظ آیا ہے نا، خوش ہونا چاہیے، فلیفرحوا، خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں فرق ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ فرح یفرح کے معنی خوش ہونا، خوشی منانا نہیں۔ خوشی منانا ایک الگ چیز ہے، خوش ہونا ایک الگ چیز ہے۔ نبی کی آمد پر ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ جزء ایمان ہے۔ بھئی 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس میں سے ایک چیز نبیین بھی ہے نا، تو نبیوں کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، ان سے محبت کرنا ان کی ایمان کی علامت ہے۔ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن خوشی منانا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ قرآن کے اندر پہلے تو مراد اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور جب فلیفرحوا سے اگر دھوکہ لگا ہے لوگوں کو کہ خوش ہونا چاہیے، تو اسلام قرآن خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے، خوشی منانے کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ فرحہ کے معنی خوش ہونا ہوتا ہے، خوشی منانا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی لفظ کو دوسری جگہ پہ استعمال فرمایا، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ادھر منافقین نے آ کر بہانے کر دیے، اللہ کے نبی میں مجبور ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں معذور ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں گھر بنوا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے باغ میں کچھ کام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے کھیتوں میں کچھ کام ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے بزنس میں جانا۔ اس طریقے سے آ کے منافقین نے بہانے بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں ہم چل نہیں سکتے، ہمارے ساتھ میں یہ کام لگے ہوئے ہیں۔ نبی نے کہہ دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے، تم اپنے کام نپٹاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کو لے کر جنگ غزوہ تبوک کے لیے نکل گئے، تبوک کی طرف چلے گئے۔ نبی تبوک کی طرف گئے، جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے سوچا چلو اچھا ہوا جان چھوٹی، ہمیں نہیں جانا پڑا، کون جا کے روم کے بادشاہ اور ان کی فوجوں سے لڑتا، اللہ کے نبی کو میں نے جھوٹے بہانے بتائے، نبی نے مان لیا، سب اپنے آپ میں خوش ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرح المخلفون بمقعدہم، یہ خوش ہو رہے ہیں پیچھے رہ جانے پر، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر، اللہ کے نبی یہ خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، انہوں نے کوئی جلوس نہیں نکالے کہ میں پیچھے رہ گیا، لاؤ ریلیاں نکالتے ہیں، لاؤ جلوس نکالتے ہیں، لاؤ جشن مناتے ہیں، اپنے اپنے من میں اندر ہی اندر طور پہ خوش ہیں۔ تو فرحہ کے معنی خوش ہونا ہوتا ہے، خوشیاں سیلیبریٹ کرنا نہیں ہوتا، خوشیاں منانا ہوتا۔ تو پھر وہ منافقین بھی ریلیاں اور جلوس نکالتے پیچھے رہ جانے پر، کیونکہ وہی لفظ اللہ نے ان کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ تو فرحہ کے معنی خوش ہونا، خوشی منانا نہیں۔ ایک دلیل اور دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے آسمان سے دسترخوان نازل ہو، کھانا نازل ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے اللہ
تو آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان بھیج، مائدہ بھیج، دسترخوان بھیج۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے کھانا بھیج، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے پہلے لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہو، وآیۃ منک، اور ان کے لیے خوشی کی نشانی ہو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ میں روزیاں عطا فرما، بے شک تو روزیاں دینے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، قال اللہ انی منزلها علیکم، بے شک جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو ہم تمہیں دے بھی دیں گے۔ فمن یکفر بعد منکم، اے عیسیٰ تمہارے مانگنے پر اور ان لوگوں کے سوال کرنے پر اگر ہم آسمان سے مائدہ کو نازل کر دیں، کھانے کو نازل کر دیں، دسترخوان کو نازل کر دیں، اور اس کے بعد بھی اگر یہ تیرے اوپر ایمان نہیں لائے، میرے اوپر ایمان نہیں لائے، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا کے اندر آج تک میں نے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی۔ قرآن کی آیت یہیں پر ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے لوگوں نے مسئلے نکالنا شروع کر دیے، کہنے لگے دیکھیے وہ جو مائدہ دسترخوان ہے، جو کھانا ہے جو اس کے اتر رہا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں وہ جو اترے گا اس دن کو ہم لوگ عید منائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس دن کوئی بڑی خوشی، کوئی بڑی نعمت ملے تو اس کو عید منایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ لوگ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل ہوگا تو ہم اس دن کو اپنے لیے اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عید کا دن منا لیں گے۔ سوال یہ ہے، یہ آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر میں نے نازل کر دیا اور اس کے بعد یہ ایمان نہیں لائے تو ہم ان کو ایسی سزا دیں گے، عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، کہ ہم نے دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی۔ قرآن کی آیت یہاں پہ ختم ہو گئی۔ آگے قرآن نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ دسترخوان نازل ہوا کہ نہیں، آیت تو یہیں پہ ختم ہو گئی۔ قرآن نے ہمیں آگے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد بھی لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں نازل ہونا چاہیے، دسترخوان آنا چاہیے، کھانا آنا چاہیے۔ قرآن خاموش ہے، بس یہاں پہ آ کے بات ختم کر دی اللہ نے کہ اگر اس کے بعد یہ ایمان نہیں لائے تو ایسی سزا دی جائے گی کہ ایسی سزا میں نے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ قرآن یہاں پہ آ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے پتا چلا کہ دسترخوان نازل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کھانا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ قرآن تو یہاں پر خاموش۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دسترخوان آیا؟ اور اگر مان بھی لو دسترخوان آیا اور اس دن کو انہوں نے عید بنا لیا، عید منا لیا، تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات ہو رہی ہے، کیا ہماری شریعت کی بات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہماری اوپر لاگو نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات چل رہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ ہمیں جو مکلف بنایا گیا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مکلف بنایا گیا۔ اور تیسری بات جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس دن کو عید کا دن بنا لیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس دسترخوان کو عید منا لیں گے۔ تکونوں کا جو لفظ آیا یہ مؤنث کا صیغہ ہے جو مائدہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ دسترخوان کو، اس کھانے کو عید بنا لیں گے۔ اس کھانے کے دن، جس دن وہ کھانا نازل ہوا وہ اس کو عید کے دن بنانے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، اس کھانے کو عید کی بات کہی جا رہی ہے، اس دسترخوان کو، اس مائدہ کو عید بنانے کا دن کہا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات ہے، ہماری شریعت کی بات نہیں ہے، اور ہمیں محمد الرسول اللہ کی شریعت کا مکلف بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن یہاں پہ آ کے خاموش ہو جاتا ہے کہ وہ دسترخوان اترا کہ نہیں اترا، آیا کہ نہیں آیا، قرآن یہاں پہ خاموش ہے۔ عید میلاد النبی کے تعلق سے ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس خوشی کی وجہ سے، عید میلاد النبی کی وجہ سے جو آزاد کیا تھا اس نے اپنی لونڈی کو، تو کسی نے ان کے خاندان میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو
غور سے سنیے گا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پوچھا کیا حالات ہیں، ماذا لقیتا، کس حال میں ہو؟ جواب دیتا ہے جب سے تم لوگوں سے جدا ہوا ہوں بہت برے حالات ہیں، بس اتنا سا یہ انگلی اور یہ انگوٹھے کے درمیان یہ جو حصہ ہے نا، کہنے لگا بس ہفتے میں ایک دن یہ اتنے سے حصے کے برابر پانی چوسنے کو مل جاتا ہے، تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے مل جاتا ہے کہ جب سویبہ ابو لہب کے پاس، ابو لہب کی باندی دوڑتی ہوئی آئی کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، تو وہ آئی، اس نے مجھے بتایا، تو میں نے مارے خوشی کے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو جا تو آزاد ہے۔ جو میں نے یہ انگلی اٹھا کے اس سے کہا کہ تو آزاد ہے، تو یہ جو حصہ دیکھ رہے ہو اسی حصے کے برابر مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے اسی خوشی میں۔ تو اب یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو نبی کی پیدائش کی خوشی اگر ایک کافر بھی منائے، ابو لہب جیسا آدمی بھی منائے تو اس کو بھی فائدہ ہو جائے، تو ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہوگا، اور ہمیں کیوں نہیں منانا چاہیے، ہم تو مسلمان ہیں۔ اس بات کے کئی جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یہ مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں۔ دوسری بات، اس خواب کو دیکھنے والے حضرت عباس ہیں، اور حضرت عباس ابھی اسلام بھی نہیں لائے، اور مان لو اسلام لے بھی آئے تھے بعد میں۔ کوئی بھی آدمی اگر خواب دیکھتا ہے اس کا خواب اسلام نہیں بن سکتا، اس کا خواب دین نہیں بن سکتا۔ دین اور اسلام صرف نبیوں کا خواب ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے۔ نبی اگر خواب میں دیکھ رہے ہیں تو وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خواب دیکھیں، آپ دیکھیں، ہم دیکھیں، دین نہیں بن سکتا۔ ابو بکر دیکھیں دین نہیں بن سکتا، عمر دیکھیں دین نہیں بن سکتا، عمر فاروق، عثمان غنی دیکھیں دین نہیں بن سکتا۔ خواب وہی دین بنے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا، انبیاء اکرام نے دیکھا ہوگا۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے خواب دیکھا، اس نے نبی کو آ کے بتایا، اور نبی نے کہا کہ تمہارا خواب ٹھیک ہے، سچا ہے، اچھا ہے، تو دین بن سکتا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مسلمانوں کو کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کوئی کہہ رہا ہے گھنٹا بجاؤ، کوئی کہہ رہا ہے باجا بجاؤ، کوئی کہہ رہا ہے آگ سلگاؤ۔ نبی نے سب کو منع کر دیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کیا جائے، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح کا وقت ہوا، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر کہا اللہ کے نبی میرے پاس رات میں خواب میں نے دیکھا، دو لوگ آئے اور آ کر انہوں نے مجھے اس طریقے کے الفاظ سکھائے، اور پوری اذان عبداللہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذان بڑی پسند آئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل سچا خواب ہے، اور حضرت بلال سے کہا کہ ان کو یاد کرا دو۔ عبداللہ نے حضرت بلال کو یاد کرا دیا، کیونکہ حضرت بلال حبشی کی آواز بڑی پیاری اور تیز اور بلند تھی، اور حضرت بلال سے کہا کہ چلو کھڑے ہو جاؤ اور تم اذان دو۔ حضرت بلال حبشی نے اذان دی، ادھر سے حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا ہے، بالکل یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور اس وقت سے یہ اذان دینا، دیکھو دیکھا صحابہ نے تھا، لیکن دین کب بنا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کے اوپر لگ گئی۔ تو کسی کا خواب دین نہیں ہوتا، وحی نہیں ہوتا، شریعت نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا، جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کے اوپر نہ لگ جائے۔ تو انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے، عام آدمی اگر خواب دیکھتا ہے وحی نہیں ہوتا۔ ہاں نبی کی مہر لگ جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس خواب کے اوپر نبی کی مہر نہیں ہے، نبی نے کوئی تصدیق نہیں کی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف ان کا خواب تھا۔ پہلی بات حدیث صحیح نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خواب تھا، شریعت نہیں بن سکتی۔ تیسری بات اس حدیث کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ کافر کا کوئی عمل اگر بغیر اسلام لائے مر جائے وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ نوٹ کر لو۔ اگر کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر مشرک
بغیر اسلام لائے ختم ہو جائے، اس کا کوئی عمل قابل قبول اللہ کی یہاں نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر، دوسرا دین لے کر، دوسرا ایمان لے کر، دوسرا اسلام لے کر میرے پاس میں آؤ گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہرگز ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ابو لہب اسلام میں تو مرا نہیں تھا، تو وہ کتنا بھی نیک عمل کر کے جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں۔ یہ ایک مشرک آدمی تھا اور ہر سال حج کے موقع پر 1000 اونٹ ذبح کرتا تھا۔ کتنے؟ 1000 اونٹ ذبح کرتا تھا اور 1000 کپڑے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا حج کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ اللہ کے یہاں کوئی بدلہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں مرا۔ معلوم یہ ہوا کہ کفر کی حالت میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب حاتم طائی جو بڑا مشہور ہے، حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی نے اپنے والد حاتم طائی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرا باپ بڑا فراخ دل تھا، بڑا بانٹتا تھا، بڑا سخی تھا اور بڑا بانٹنے والا تھا، لوگوں کو دینے والا تھا، بڑے اچھے کام کیا کرتا تھا، کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد کو تمہاری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا ہی میں دے دیا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے بغیر اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ابو لہب اسلام پہ نہیں مرا، یہ دنیا جانتی ہے۔ اور چوتھی بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کے اور انگلی کے برابر اور یہاں جو جگہ ہے اس کے برابر تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، دیکھیے ہاتھوں ہی کا ذکر فرما رہا ہے اللہ رب العالمین۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ اب بتاؤ اللہ کا قول سچا یا تمہاری بات مانو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہاتھ کے برابر اس کو پانی مل رہا ہے، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ ہاتھ کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کیونکہ میرے پروردگار کو معلوم تھا کہ ایسے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ابو لہب کو بھی جنتی قرار دینے کے تیار ہو جائیں گے اور ابو لہب کو بھی جنتی قرار دینے لگیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ابو لہب کا جو معاملہ ہے کہ اس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اور اس کی وجہ سے۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، کہتے ہیں کہ پانی ملتا ہے، سکون ملتا ہے، پی لیتا ہوں، اچھا لگتا ہے، یہ سب روایتوں کے اندر بیان کر دیا۔ جہنم میں پانی ملے گا اور صرف ابو لہب کو نہیں ملے گا، سارے جہنمیوں کو ملے گا۔ اللہ اکبر، وہ کون سا پانی ہوگا؟ کیا فرمایا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اللہ رب العالمین حکم دے گا ان کو پانی پلاؤ۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے وہ پانی ایسا ہوگا تیل کے تلچھٹ کی طرح، وہ پانی ہوگا تیل کے تلچھٹ کی طرح وہ پانی ہوگا، اور جیسے ہی وہ منہ میں پانی لیا جائے گا یشوی الوجوہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ چہرے کو بھون کے رکھ دے گا، چہرے کو بھون کے رکھ دے گا۔ اور اللہ خود بیان فرماتا ہے بیس الشراب وساعت مرتفقہ، آئے کتنا ہی برا پانی ہے اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے ابو لہب کو اگر پانی مل بھی رہا ہوگا تو یہ والا مل رہا ہوگا جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اس لیے یہ دلیل بھی نہیں دی جا سکتی کہ ابو لہب، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ دوستوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو دلیل بھی ملی ہے تو دیکھو ابو لہب سے ملی، کون سی ٹیم سے لے کر آئے دلیل؟ ابو لہب کی ٹیم سے لے کر آئے، جو جس ٹیم کا ہے وہیں پر دلیلیں ڈھونڈ رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد، نبی ہونے کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا۔ اس سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ نبی نے عقیقہ کیا اپنی بعثت کے بعد میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت منائی۔ عقیقہ کب کرتا ہے آدمی؟ اپنی ولادتی پہ تو کرتا ہے، پیدائشی میں تو عقیقہ کیا جاتا ہے، تو نبی نے عقیقہ کیا
یعنی اپنی پیدائش کی خوشی منائی، ہمیں کیا دقت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہر سال منائی؟ ہر سال عقیقہ کرتے تھے جیسے آپ کرتے ہیں زندگی میں ایک بار؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں، روایت ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے یہ روایت۔ اسی طریقے سے بڑی مثالیں دی جاتی ہیں، میں آپ کو کہاں تک بتاؤں، جوڑ توڑ کر کے بیچارے سوچ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ثابت کر دیا جائے، لیکن ثابت ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے اندر دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو جس دن یہ پیدا ہوئے، سلامتی ہو جس دن ان کا انتقال ہوا، سلامتی ہو جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو میرے اوپر اللہ کی جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو کہا کہ دیکھو پیدائش پر سلامتیاں اللہ بھی نازل کر رہا ہے، گویا کہ اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا رہا ہے، تو ہم نبی کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو اللہ پیدائش پر سلامتی بھیج رہا ہے، لیکن وفات پر بھی تو سلامتی بھیج رہا ہے۔ اللہ تو قیامت کے دن اٹھانے پر بھی سلامتی بھیج رہا ہے، تو کیا آپ قیامت کے دن بھی ریلیاں نکالیں گے؟ تو کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر، اور ولادت تو ہو چکی، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر بھی ریلیاں نکالیں گے، جلوس نکالیں گے؟ جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں، جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کا توڑ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہوتا ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ واہی تواہی روایتیں کہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں اور اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ یہ 625 ہجری میں شروع ہوا ہے، اس کو سنت کیسے کہا جا سکتا ہے، اس کو دین کیسے کہا جا سکتا ہے، اس کو اسلام کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور میرے نبی جن کے نام کا کہ تم ریلیاں نکالتے ہو، جلوس نکالتے ہو، ڈی جے بجاتے ہو، اور باقاعدہ اس میں میوزک چلتا ہے، سنگیت چلتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفرت تھی کہ آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے بانسری کی آواز سن کر۔ اللہ اکبر! جو نبی بانسری کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے، آج تم ڈی جے بجا کر، ڈی جے تو چھوڑیے ڈانس بھی کرتے ہیں لوگ، ڈانس بھی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے۔ ڈی جے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَلَا سَخَّابًا بِالْأَسْوَاقِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں زور سے نہیں بولتے تھے، چیختے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کے اندر ریشم کو بھی حلال کر لیں گے، زنا کو بھی حلال کر لیں گے، گانے باجے کو بھی حلال کر لیں گے، ایسے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا، آپ سوچ رہے ہیں عید کے دن ہم روزہ رکھ لیں آپ کو ثواب ملے گا؟ گناہ پڑے گا۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو گناہ پڑے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اگر عید میلاد النبی عید ہے تو پھر اس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیوں رکھا؟ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے ذاک یوم ولدت، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، میری ولادت ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ میرے نبی دو تضاد والے کام نہیں کر سکتے کہ کہیں کچھ کریں کچھ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ دن عید نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور رکھا کرتے تھے آپ روزہ۔ اب اتنی محنت، اتنی سجاوٹ، اتنا زور آزمائش، اور یہ دلیلیں اور یہ دکانیں اور یہ سجاوٹیں اور یہ تمام چیزیں اور ڈی جے اور بھانگڑے
اور گانے اور باجے، اور اس پر پھر اہل حدیثوں پر لعن طعن، پوری محنت کی جا رہی ہے ایک بدعت کو لانے میں، ایک بدعت کو اجاگر کرنے میں، ایک بدعت کو لوگوں کے اوپر تھوپنے میں جو محنت کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے میرے نبی، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ دھوکے میں، سب سے زیادہ نقصان میں؟ کیا ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں، سب سے زیادہ خسارے میں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تو بڑی محنت کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر تو بڑی محنت کرتے تھے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچیں گے، اٹھا کر دیکھو 30واں پارہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، ایسے لوگ جب اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچیں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھک گئے ہوں گے، محنت کر کر کے تھک چکے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اور ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا، آگ کے اندر ان کو پہنچا دیا جائے گا، آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو دین کے کاموں میں محنت نہیں ہو رہی ہے، بدعت کو ایجاد کرنے میں، بدعت کو فروغ دینے میں محنت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اور قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا تصلی نارا حامیہ، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں حوض پہ بیٹھا ہوا ہوں گا، اللہ اکبر، کتنا پیارا حوض ہے، فرمایا میں حوض پہ بیٹھا ہوا ہوں گا اور لوگ میرے پاس میں آئیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کے امتی ہوں گے، اس لیے تو پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ ثم یحال بینی وبینہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے بیچ میں آ جائیں گے، آڑ کر دی جائے گی، میں پوچھوں گا ثم یحال بینی وبینہم، میں کہوں گا کہ ان کو کیوں روک دیا گیا، ان کو میرے پاس میں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کتنے نئے کام نکال دیے تھے، انہوں نے دین کے اندر کتنی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا، کیسی کیسی نئی چیزیں دین کے اندر لے کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مجھ سے یہ کہا جائے گا فاقولو، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میرے دین کے اندر بدلاؤ کرنے والوں، میرے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو لانے والوں، میرے دین کو بدلنے والوں، میرے دین کے اندر ملاوٹیں کرنے والوں، لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ تو کام وہی مانا جائے گا جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب ہماری اس تقریر سے، ہماری ان باتوں سے کوئی یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش نہ کرے کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اور کتنی محبت ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے خاندان والوں سے زیادہ، اپنے باپ دادا سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ
وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ نبی کی خاطر پیش کر دیا، انہوں نے اپنی دولت نبی کے سامنے لٹا دی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کی خاطر اور نبی کے دین کی خاطر چھوڑ کر چلے آئے۔ یہ ان کی محبت کی علامت تھی۔ لیکن اللہ کی بندو، کبھی کسی صحابی نے کوئی ریلیاں نہ نکالی، کبھی کسی نے کوئی جلوس نہ نکالے، کبھی کسی نے جشن عید میلاد النبی نہ منایا، کبھی کسی نے بھانگڑے نہ ڈالے، کبھی کسی نے ڈی جے نہ بجائے، کبھی کسی نے اچھل کود نہ کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں محبت رسول میں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ تو نافرمانی ہو جائے گی، اس سے تو میرے نبی کو پریشانی ہو جائے گی، اس سے تو میرے نبی چڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھنے والے صحابہ اکرام، لیکن کسی بھی ایک صحابی سے یہ آپ بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے ریلیاں نکالی ہوں، جلوس نکالے ہوں۔ تو محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا، محبت تو صحابہ اکرام کو بھی بہت زیادہ تھی، سب سے زیادہ تھی، لیکن کبھی کوئی ریلی نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی دکھا نہیں سکتا، ثابت نہیں کر سکتا۔ اور آخری بات بتا کے میں بات کو ختم کروں، آج آپ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی کا نعرہ لگا کر تھک نہیں رہے ہیں، اور جو لوگ قرآن و حدیث کے ماننے والے ان کو گالیاں دے کے نہیں تھک رہے ہیں۔ کل تک کی بات ہے، آپ بھی 12 وفات کیا کرتے تھے، یہ آج آپ کی سمجھ میں آیا جب ہم ہی لوگوں نے ٹوکا کہ اللہ کے بندو پیدائش کی خوشی بھی مناتے ہو اور 12 وفات بھی کہتے ہو، جب وفات ہے تو میلاد کہاں؟ یہ ہم ہی لوگوں نے ٹوکا تو تمہاری سمجھ میں آیا کہ ارے یہ تو بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کل تک تم ہی 12 وفات کہا کرتے تھے، آج تم جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی پہ آ گئے ہو۔ کل تک کی بات تھی، ہم نے ہی تمہیں بتایا۔ اور ایک آخری بات اور بتا دوں آپ کو، کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، حالانکہ صحیح تو نہیں ہے یہ، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، ولادت 9 تاریخ ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ 12 ہی ولادت ہے، 12 ہی وفات ہے۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ابا جان 10 تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں اور 10 تاریخ کو ان کا انتقال ہو جائے تو آپ غم مناؤ گے یا جشن مناؤ گے؟ یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں میں آپ کو۔ آپ کے والد 10 تاریخ کو پیدا ہوئے، 10 ہی کو ختم ہو گئے، وفات ہو گئی، ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کے اوپر، آپ جشن منائیں گے یا غم منائیں گے یا کیا کریں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ولادت 12 ہے اور وفات بھی 12 ہے تو آپ ان دونوں میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کون سا کام کریں گے، یہ آپ کے اوپر بات ہے۔ میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں عید میلاد النبی کے تعلق سے، عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔